رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. والصلاة والسلام على رسوله الكريم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضة على كل مسلم. حاضرین مجلس، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور مناسب ہیں، جس کے فضل، کرم اور توفیق سے الحمدللہ اس سال آپ کی اس مسجد جامع مسجد ابو بکر میں 1 مہینے کا سمر کیمپ کا انعقاد ہوا. کافی تعداد میں بچوں نے شرکت کی اور بچوں کو اپنی چھٹیاں اچھی چیزوں میں گزارنے کا موقع ملا. ہمیں اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایسے انتظامات آج کے اس دور میں، پرفتن دور میں موجود ہیں کہ جہاں بچے اپنی چھٹیاں اچھے انداز میں، اچھی چیزوں کی تربیت میں گزار سکیں. میں زیادہ نہ کہتے ہوئے اس پروگرام کے آغاز کے لیے عزیزم زید سلمہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور قرآن مجید کی تلاوت سے اس بزم کا آغاز کریں. بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں آرام سے، جس میں آرام سے کر سکتے ہیں.
جزاکم اللہ واحسن الجزا. یہ تھے عزیزم زید سلمہ جو اسی مسجد کے مدرسے میں زیر تعلیم ہے. الحمدللہ قرآن کی تلاوت سے اس بزم کا آغاز کیا. پروگرام کی جو دوسری کڑی ہے اس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے تربیت اولاد کے موضوع پر میں مختصراً خطاب کروں گا اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ سرٹیفکیٹ اور انعامات کی تقسیم ہوگی اور اس کے بعد مجلس کے اختتام کا اعلان ہوگا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اسلامی بھائیوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے عزیز بچوں، حضرات، اولاد ماں باپ کی امانت ہے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی اچھی تربیت کرے. ماں باپ کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ انہیں اچھا کپڑا پہنا دیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام کر دیں، بلکہ بچوں کی خیرخواہی اور اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق بچوں کی تربیت کرنا، دینی اور اخلاقی تربیت کرنا، یہ ماں باپ کی اصل اور اہم ذمہ داری ہے. فرمایا رب کریم نے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے لوگو جو ایمان لائے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بال بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس جہنم کے ایندھن انسان اور پتھر ہے. تو یہ آیت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے، یا والدین کو، ذمہ داروں کو، گارجینز کو یہ پیغام دیتی ہے یہ آیت کہ ہمارے اوپر، ہماری اولاد کی، ہمارے ماتحت جو لوگ ہیں، ہمارے ماتحتوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم خود نیکیاں کر لیں، ہم خود نمازیں پڑھ لیں، ہم خود تلاوت کر لیں اور دیگر اچھے کام کر لیں اور ہماری آل اولاد، ہماری بچیاں، ہمارے گھر والے وہ دین کے کاموں میں آگے نہ بڑھے، وہ برائیوں کے راستے پر چل جائیں تو ہمارا کام ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. ہم خود اگر نیکیاں کر رہے ہیں تو ہم بچ نہیں سکتے. ہمیں اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اور ہمارے ماتحت جو لوگ بھی ہیں ان کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے. ان کی دینی تربیت کرنا، ان کی اخلاقی تربیت کرنا، ان کو بھلے کاموں میں لگانا، ان کو برائیوں سے بچانا، ان کو اچھی دینی تعلیم دینا، صحیح راستے کی رہنمائی کرنا، یہ ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے، والدین کے اوپر ہے، گارجین کے اوپر ہے. اور اس ذمہ داری سے ہم بچ نہیں سکتے. ہم کتنے ہی نیکیاں کر لیں، کتنے اچھے کام کر لیں، کتنا ہی سوشل ورک کر لیں، کتنا ہی رفاہی کام کر لیں، کتنے عمرے اور حج کر لیں، اگر ہم نے
اپنے ماتحتوں کی ذمہ داری ادا نہیں کی تو کل قیامت کے روز ہماری پکڑ ہوگی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی, کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور تم میں سے ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا. تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور تمہارے ماتحت جو لوگ ہیں ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں تم سے کل قیامت کے روز سوال ہوگا. ایک لمبی حدیث ہے اور اس میں پوری تفصیل ہے کہ کون کس کا ذمہ دار ہے, لیکن مختصراً یہ سمجھ لیں کہ والدین جو ہیں, گارجین جو ہیں, وہ گھر کے ذمہ دار ہیں. اور گھر میں جتنے لوگ رہتے ہیں یا ماتحتی میں جتنے لوگ رہتے ہیں, ہماری ذمہ داری میں, ہماری نگرانی میں جتنے لوگ رہتے ہیں, سارے لوگوں کی ذمہ داری ہمارے اوپر. ہمیں ان کی تربیت کرنا ہے, ان کی دینی اور اخلاقی تربیت کرنا ہے اور انہیں برائی کے کاموں سے بچانا ہے. وہ کس راستے پر جا رہے ہیں یہ صرف نہیں ہے کہ ہم نے اچھے ادارے میں ان کا ایڈمیشن کرا دیا, اچھے کالج میں ان کا ایڈمیشن کرا دیا, اب ہم ذمہ داری سے بری ہیں. ان کو گاڑی دلا دی, موبائل دلا دیا, بچے کالج جا رہے ہیں, بچے کالج سے آ رہے ہیں, اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ فیس بھرنا ہے اور مہینے 2 مہینے پہ پیرنٹس میٹنگ میں چلے جانا؟ نہیں, پوری ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. بچہ کالج جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے, بچہ کالج جا رہا ہے کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے, کس کے ساتھ اٹھ رہا ہے, کس کے صحبت میں رہ رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے, کیا نہیں کر رہا ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمیں بچوں کی فیس بھرنی ہے اور آخر میں بچوں کا رزلٹ دیکھنا ہے, بچوں کے اگر مارکس اچھے آئیں تو بچوں کی تعریف کرنا ہے اور بچوں کے اگر مارکس خراب آئیں تو بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے مسئلہ حل. ایسا نہیں, پوری ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور بڑی حساس ذمہ داری ہے. اور موجودہ وقت میں جو حالات چل رہے ہیں, جو فتنے چل رہے ہیں اس وقت ارتداد کے, ان حالات کو اگر اپنے سامنے رکھیں تو ہماری ذمہ داری کئی گنا بڑھ چکی ہے. ہماری ذمہ داری کئی گنا بڑھ چکی ہے. ہم اپنے بچوں پر, اپنے بچیوں پر بڑے بے فکر ہیں کہ ہم نے انہیں کالج میں داخل کر دیا, اب انشاءاللہ وہ راہ سے نہیں بھٹکیں گے. نہیں, پوری ذمہ داری ہے. اچھے اچھے لوگ بھٹک جاتے ہیں. تو موجودہ وقت میں جو ارتداد کا مسئلہ چل رہا ہے, ان حالات میں والدین کی, گارجینز کی ذمہ داری ان کو دینی تعلیم دلانے کی, ان کی دینی تربیت کرنے کی, اور جو دیگر ذمہ داریاں ہیں اس میں والدین کی ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ گئیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من عبد یستریع اللہ رعیتہ یموت یوم یموت وهو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ, کہ اللہ رب العالمین نے جسے کسی چیز کا ذمہ دار بنایا, کچھ لوگوں کا ذمہ دار بنایا, اور وہ شخص لگاتار اپنی ذمہ داریوں سے دور رہا, اس نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی, دھوکہ دیتے رہا, اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتا رہا, جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوگا تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر جنت کو حرام کر دے گا. جس شخص کو اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کسی رعایا کا ذمہ دار بنائے گا, وہ چاہے بادشاہ ہو, چاہے گھر کا ذمہ دار ہو, چاہے محلے کا ذمہ دار ہو, چاہے مسجد کا ذمہ دار ہو, چاہے مدرسے کا ذمہ دار ہو, کہیں کا بھی ذمہ دار اللہ نے اس کو بنایا اور اس نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی, دھوکہ دیا, ذمہ داری ادا نہیں کی, کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین اس کے اوپر جنت کو حرام کر دے گا. تو اگر اللہ رب العالمین ہمیں کسی چیز کا ذمہ دار بنا رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی ادا کریں, اپنی ذمہ داریوں کو ذمہ داری سمجھیں, لاپرواہی سے کام نہ لیں. پتہ چل رہا ہے کہ ہم خود چوراہوں پر, ہوٹلوں پر ہماری آدھی راتیں گزر رہی ہیں, تو ہم اپنے بچوں کی تربیت کب کریں گے؟ ہم خود نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں, ہم خود دین کے قریب نہیں آ رہے, ہمارے پاس خود دینی تعلیمات نہیں ہیں, تو ہم اپنے بچوں کو نمازوں کا حکم کیسے دیں گے؟ ہم اپنے بچوں کی دینی تربیت کیسے کریں گے؟ تو والدین, ذمہ دار, گارجین پہلے خود سدھریں, خود اپنے آپ کو دین کی طرف لائیں, دین کی راہ پر لائیں. اور یاد رکھیں,
اگر ہمارا بچہ نیک ہوگا تو ہمارے مرنے کے بعد وہ ہمارے کام آئے گا. بچہ نیک ہوگا، اولاد نیک ہوگی تو مرنے کے بعد کام آئے گی. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی نیکیوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. صرف 3 ذریعے ایسے ہیں جس کے ذریعے سے اس کو نیکیاں پہنچتی ہے. پہلی چیز، انسان نے کوئی صدقہ جاریہ چھوڑا ہو، کچھ کام ایسا کر کے چھوڑ گیا ہو جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں. دوسرا، انسان نے کوئی علم چھوڑا ہو جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں. اور تیسرا ذریعہ اور آخری ذریعہ جو ہے، انسان نے نیک اولاد چھوڑی ہو جو اس کے لیے دعائیں کر رہی ہوں، تو وہ نیک اولاد اس کے لیے دعائیں کریں گے. تو جب ہم اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں گے تب ہمارا بچہ نیک بنے گا، اور جب ہمارا بچہ نیک بنے گا تب وہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے دعائیں کرے گا. ورنہ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ باپ کی وفات ہوئی، دوسرے دن بچے لڑنے لگتے ہیں کہ فلاں جگہ کی دکان میں لوں گا، فلاں مکان میرے حصے میں آئے گا. کسی کو اپنے والدین کے لیے دعا کرنے کی کوئی فکر نہیں ہوتی. اگر بچہ نیک نہیں ہوگا تو یہی حالات ہمارے سامنے آئیں گے کہ ابھی والد کے انتقال کو 3 دن ہی ہوا، سوگ کے ایام بھی نہیں پورے ہوئے اور بچے جائیداد کے لیے لڑائیاں کر رہے ہیں. تو بچوں کی دینی تربیت کرنا ماں باپ پر بہت زیادہ ضروری ہے. حضرات 2 پوائنٹ میرے پاس اور بچے ہیں. ایک، حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں ان کے اپنے بچے کے لیے بڑی مشہور ہیں، وہ نصیحتیں مختصراً بیان کروں گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کچھ نصیحتیں کی. یہ 2 انبیاء کی نصیحتیں میں بیان کر کے، تاکہ والدین ان نصیحتوں کی روشنی میں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں. یہ نصیحتیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں بہت زیادہ مشہور ہیں. ہم لوگ خطبوں میں، واعظ نصیحتوں میں حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں سنتے رہتے ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی، وہ نصیحت کی، لیکن ہم اچھی طرح سے اس کو جانتے نہیں، اس کو پڑھتے نہیں، اس کو سمجھتے نہیں یا اس کو اپناتے نہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں جو قرآن کی، دین کی تعلیم دی جائے اس کو ہم پڑھیں، سمجھیں اور اس کو اپلائی کریں. کیونکہ دین کی تعلیمات صرف سننے کے لیے نہیں ہے، قرآن و حدیث صرف سننے کے لیے نہیں ہے کہ ہم سن لیں، سمجھ لیں، مسجد میں ہمارے اوپر اثر رہے کہ ہاں بڑا زوردار خطاب ہوا، بڑا اچھا بیان ہوا، بڑا زبردست، اور مسجد سے ہم نکلیں اور وہ جو نصیحتیں، جو باتیں ہم نے سنی ان کو ہم اپلائی نہیں کریں تو کوئی فائدہ نہیں. جب ہم پریکٹیکل کریں گے، جب عملی طور پر اس کو اپنائیں گے تب جا کر اس کا مقصد حاصل ہوگا. ورنہ یہ واعظ نصیحتیں ہوتے رہتی ہیں، ہر دن ہر جمعہ کچھ نہ کچھ باتیں ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہم ان پر عمل نہیں کرتے، ہم ان کو اپنے اوپر اپلائی نہیں کرتے. ہم سنتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے، اور سن کر ہم گزار دیتے ہیں. ان باتوں، ان نصیحتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. تو حضرت لقمان علیہ السلام نے کئی نصیحتیں اپنے بچوں کو کی، اپنے بچے کو کی، اور قرآن مجید میں سورہ لقمان پوری سورت وارد ہے. موقع ملے تو پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، اس کو سمجھیے. ہمارے لیے بے شمار نصیحتیں اس میں، اور والدین کے لیے بچوں کی تربیت میں بہت اہم پہلو رکھتی ہے نصیحتیں. تو سب سے پہلی نصیحت جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو کی، کوئی جانتا ہے وہ کیا نصیحت تھی؟ سب سے پہلی نصیحت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو کیا کی؟ کسی کو معلوم ہے؟ سب سے پہلی نصیحت جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو کی، فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے میرے بیٹے تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. شرک بہت بڑا ظلم ہے. سب سے پہلی نصیحت جو کی توحید کے تعلق سے، شرک کے تعلق سے، کہ بیٹا سب سے اہم کیا ہے؟ توحید ہے. اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. ساری کائنات کا خالق، مالک، پالنہار، مدبر، رازق اللہ ہے. نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. دعاؤں کو سننے والا اللہ ہے. مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرنے والا اللہ ہے. اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس کا شریک اور ساجی نہیں. تو سب سے پہلی جو نصیحت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو کی وہ شرک اور توحید اور شرک کے تعلق سے. تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہم جب بچوں کی تربیت شروع کریں گے
تو سب سے پہلے انہیں توحید کی تعلیم دیں کہ توحید کیا ہے، توحید کی قسمیں کیا ہیں، توحید کے فائدے کیا ہیں، اور توحید کو جاننا کیوں ضروری ہے، اور شرک کیا ہے، شرک کی مذمت کیا ہے، شرک کی قسمیں کیا ہے، شرک کی شکلیں کیا ہیں۔ جب ہم یہ باتیں بچوں کو بتا دیں گے بچپن میں ہی، توحید کے تعلق سے اور شرک کی برائیوں کے تعلق سے بچپن میں ہی، اس طرف والے بھائی لوگ اگر اس طرف آ جائیں تو تھوڑا، اصل میں اس طرف مڑنے میں تھوڑا مشکل ہو رہی اور مائک سے کنیکشن دور ہو جا رہا ہے۔ تو جب بچپن میں ہی ہم اپنے بچوں کو توحید سکھا دیں گے اور شرک سے آگاہ کر دیں گے تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بچہ کبھی بھی شرک کی کوئی بھی چیز دیکھے گا تو اس کے ذہن میں وہ بات کھٹکے گی کہ والد نے یا والدہ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ تو شرک ہے، وہ فوراً اس کے ذہن میں وہ بات ٹکرائے گی، کیونکہ بچپن میں جب بچوں کو کچھ باتیں سکھائی جاتی ہیں تو بچوں کو وہ باتیں ذہن نشین ہو جاتی ہیں اور وہ باتیں بڑی عمر تک چلتی ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلی نصیحت ہمیں جو کرنا ہے وہ اپنے بچوں کو توحید سکھانا ہے۔ اور دوسری چیز جو لقمان علیہ السلام نے بتائی قرآن میں، جو سورہ لقمان میں دوسری بات جو آئی، وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماں باپ کی اطاعت کرنا، ماں باپ کی فرما برداری کرنا، اور ماں باپ کی اطاعت اور ماں باپ کی فرما برداری کرنا اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں ماں باپ کی اطاعت نہیں کرنا۔ دو باتیں۔ پہلی بات کیا بتائی کہ ہمیں ماں باپ کی اطاعت کرنا ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین کا حکم آ جائے، اللہ رب العالمین کسی چیز کو کرنے کا حکم دے اور کسی چیز کے چھوڑنے کا حکم دے دے تو اس چیز میں اللہ کے حکم کے سامنے ماں باپ کی بات کو نہیں ماننا ہے۔ دو باتیں، ایک تو ماں باپ کی فرما برداری کرنا ہے، دوسرا اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرنا۔ یہ ایک دم واضح بات ہے کہ کسی بھی مخلوق کی بات کو اللہ کے سامنے، اللہ کے قول اور حکم کے سامنے مانا نہیں جائے گا۔ کسی چیز میں اللہ کا حکم آ جائے تو ماں باپ کہے، دنیا کا کوئی انسان کہے، اس کی بات مانی نہیں جائے گی۔ تو دوسری نصیحت جو لقمان علیہ السلام نے کی کہ ماں باپ کی اطاعت کرنا ہے اور اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے کسی کی بھی اطاعت نہیں کرنا ہے۔ بچوں کو یہ بات سمجھائیں بچپن سے چھوٹے، جب بچے چھوٹے، ہمارے یہاں کیا معاملہ ہے کہ ابھی بچہ ہے، ابھی کیوں پریشان کر رہا، ابھی مت سمجھاؤ، بڑے ہو کر سمجھ جائے گا۔ بچپن میں شروع میں لکڑی جب کمزور ہوتی ہے نا تو اس کو جدھر موڑو مڑ جاتی ہے، جب لکڑی اس کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں تو وہ موڑتے ہیں تو مڑتی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو بچوں کو بچپن سے ہی تربیت دینا ہے، بچپن سے ہی سکھانا ہے، بچپن سے ہی اس کی اچھی تعلیم کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ بچہ بڑا ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیں، اگر ہم بچپن میں اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کریں گے تو سماج، معاشرہ اس کی بری تربیت کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ ہم اپنے گھر میں شروع سے اپنے بچوں کو اچھی چیز نہیں سکھائیں گے، وہ بچہ باہر جائے گا، اسکول میں جائے گا، لوگوں سے اس کے ملاقاتیں ہوں گی، لوگوں سے اس کا انٹریکشن ہوگا، وہ بری چیز سیکھے گا تو پھر آپ کچھ کر نہیں پائیں گے۔ اس لیے بچوں کو شروع سے، بچپن سے ان کی اچھی تربیت کریں، ان کی اچھی تعلیم دیں۔ یہ نہ سوچیں کہ بچہ ابھی چھوٹا ہے بعد میں سیکھ لے، چھوٹے سے ہی، بچپن سے ہی بچوں کی تربیت کرنا ہے۔ تو دوسری چیز جو بچوں کو سکھانا ہے وہ والدین کی اطاعت کرنا سکھانا ہے، والدین کی فرما برداری، کہ ماں باپ جو حکم دیں اس کو مانیں، ماں باپ کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں، ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کریں، ماں باپ کی بات کا انکار نہ کریں، ماں باپ سے اچھے سے پیش آئیں۔ یہ باتیں بچوں کو سمجھانا ہے۔ اور تیسری نصیحت جو لقمان علیہ السلام نے کی، فرمایا کہ بیٹا دیکھو، اللہ رب العالمین سب کچھ جاننے والا ہے۔ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز پہاڑ کی چٹانوں کے بیچ میں ہوگی تو اللہ رب العالمین اس کو بھی جان لے گا۔ یہ بات بچوں کو سمجھانا ہے
تاکہ بچے نیکیوں کی طرف آگے بڑھیں اور برائیوں سے بچیں۔ جب بچوں کے دل میں بچپن سے ہم یہ بات بیٹھا دیں گے ان کے ذہن میں کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، آپ کوئی بھی برا کام کرو گے تو اس پر آپ کو گناہ ملے گا، اور کوئی بھی اچھا کام کرو گے تو اس پر آپ کو ثواب ملے گا، اور اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، ہمیشہ دیکھ رہا ہے۔ شروع سے جب بچوں کے ذہن میں یہ بات بٹھائی جائے گی تو انشاءاللہ آگے چل کر اس کا فائدہ ہوگا، اور بچے نیکیوں کی طرف راغب ہوں گے، برائیوں سے بچیں گے۔ کیونکہ جب انسان کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو انسان ڈرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بچہ گلی محلے میں کہیں مستی کر رہا ہوتا ہے نا، اور اپنے باپ کو، اپنے گھر کے کسی بڑے کو آتے ہوئے دیکھتا ہے، فوراً رک جاتا، مستی نہیں کرتا، مستی چھوڑ دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم اگر مستی کریں گے تو ہمارے والد، ہمارے ذمہ دار ہمیں ڈانٹیں گے، ماریں گے۔ تو جب بچے کے ذہن میں شروع سے بات بیٹھائیں گے کہ ہم کوئی اچھا کام کریں گے تو اس پر اللہ ثواب دے گا، اور برا کام کریں گے تو اللہ گناہ دے گا، اور اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیشہ دیکھ رہا ہے، تو اس چیز کا بڑا فائدہ ہوگا، بچے برائیوں سے بچیں گے۔ چوتھی چیز، اقیم الصلاۃ۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹا نماز قائم کرو، وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، وَاصْبِرْ، اور صبر کرو۔ چار چیزیں اس آیت میں بتائی، نماز قائم کرو۔ اس میں ہم والدین کے لیے، ذمہ داروں کے لیے نصیحت ہے کہ بچوں کو نماز کا حکم دینا ہے، اور صرف یہ نہیں کہ نماز کا حکم دینا ہے بلکہ عملی طور پر خود بھی نماز پڑھنا ہے، انہیں نماز کا طریقہ سکھانا ہے، وضو کا طریقہ سکھانا ہے، کس نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں سب بتانا ہے، اور سب سے اہم ہمیں خود نماز پڑھنا ہے اور پڑھ کر انہیں نماز کا طریقہ سکھانا ہے۔ جب ہم خود نماز پڑھتے ہیں تو بچے ہمیں دیکھ کر نماز پڑھتے ہیں، بچے ہمیں دیکھ کے سیکھتے ہیں۔ اگر ہم خود نماز نہیں پڑھیں گے تو بچے ہمیں دیکھ کر یہی سیکھیں گے کہ ہمیں بھی ایسی رہنا ہے۔ ہم کتنا بچوں کو ٹوکیں، اگر ہم خود نماز نہیں پڑھتے، خود عمل نہیں کرتے، تو بچے ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے۔ تو سب سے اہم چیز، ہم نماز خود بھی پڑھیں اور بچوں کو اس کی تلقین کریں، اور دوسری چیز بھلائی کا حکم دیں، بچوں کو نصیحت کریں کہ ہر حال میں لوگوں کو اچھے کام کا حکم دینا ہے، اچھی چیزوں کا حکم دینا ہے، اور برے کاموں سے خود بھی بچنا ہے، اور اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو برے کاموں سے روکنا ہے۔ وَاصْبِرْ، اور چوتھی چیز صبر کرنا ہے۔ کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، آپس میں بچے کھیل رہے ہیں، کھیل کود میں اگر کوئی ساتھی کچھ بول دے، تھوڑا سا مار دے، تو بچوں کو صبر کرنا ہے، برے القاب نہیں پکارنا ہے، بری باتیں نہیں کرنا ہے، برا طریقہ نہیں اپنانا۔ یہ بچوں کو تلقین کریں، بچوں کو شروع سے اس بات کی تعلیم دیں، کیونکہ بچے کھیلتے ہیں، بات ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو بات ادھر ادھر نکل جاتی ہے، اس لیے شروع سے ان چیزوں کا بچوں کو حکم دیں۔ اور نماز کے تعلق سے ایک حدیث ہے کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھو تو انہیں مارو۔ 10 سال کا بچہ ہو جائے نماز نہ پڑھے تو انہیں مارو۔ ہمارے یہاں مائیں، اگر عورتیں یہاں موجود ہیں تو سن لیں، ہمارے یہاں مائیں بڑی سہولت دیتی ہے۔ اگر باپ ذمہ داری لینے پر آ جائے کہ بچے کو فجر میں اٹھانا ہے تو مائیں بولیں گے ابھی تو بچہ ہے، چھوڑ دو، کیا ضرورت ہے۔ وہی مائیں 5 بجے بچے کو اسکول بھیجنے کے لیے اٹھا دیں گی، 4 بجے پکنک پہ بھیجنے کے لیے اٹھا دیں گی، لیکن وہی مائیں بچوں کو نماز کے لیے نہیں اٹھائیں گی۔ کیوں؟ ابھی چھوٹا ہے، بعد میں اٹھ جائے گا، بعد میں نمازیں پڑھ لے گا۔ نہیں، بچوں کی تربیت شروع سے کرنا ہے، اور دینی تعلیم اور دینی تربیت کو اہم سمجھے، معمولی نہ سمجھے۔ آج ہم سہولت دیں گے، آج ہم چھوٹ دیں گے تو کل ہمیں اس کا برا نتیجہ جھیلنا پڑے گا۔ آج ہم سہولت دیں گے تو کل ہمیں برا نتیجہ جھیلنا پڑے گا۔ ماؤں کو بچوں کی نیند کا خیال ہے، ماؤں کو اس بات کا خیال نہیں کہ بچہ میرا جنت میں جانا چاہیے کہ جہنم میں جانا چاہیے۔ بچہ نماز نہیں پڑھے گا تو جہنم میں جائے گا، تو مائیں اس بات پر تیار ہیں کہ بچہ جہنم میں جائے؟ نہیں نا۔ تو مائیں چند گھنٹوں کی اور چند وقت کی نیند کا خیال نہ کریں، بچوں کی اچھی تربیت کریں، بچوں کی دینی تربیت کریں۔ اسی طرح میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند نصیحتیں تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو چند نصیحتیں کی، وہ نصیحتیں بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ پہلی نصیحت یہ کہ احفظ اللہ احفظک، کہ آپ اللہ کی حفاظت کریں، اللہ کے دین کی حفاظت کریں، اللہ دین کی حفاظت کرے گا۔
آپ دین پر چلیں، دین کے مطابق عمل کریں، اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجد تجاک، کہ آپ اللہ کی حدود کو پار نہ کریں، اللہ کی حدود کی نافرمانی نہ کریں، اللہ رب العالمین آپ کو اپنی حفاظت میں لے لے گا۔ اور اذا سألت فاسأل اللہ، جب مدد طلب کریں تو اللہ رب العالمین سے مدد طلب کریں، جب دعائیں کریں تو اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں۔ اور بچوں کو یہ بات بتائیں کہ اگر کوئی نفع نقصان ہے تو وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی چیز اگر آپ کو اگر آپ کو نہیں ملی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نہیں ملنے والی تھی، اور کوئی چیز آپ کو ملی ہے تو اس کا مطلب وہ ملنے والی تھی، کوئی چیز اس کو روکنے والی نہیں تھی۔ مثال کے طور پہ بچہ کسی کمپٹیشن میں حصہ لے اور اس کی پوزیشن نہ آئے، کسی بھی کمپٹیشن میں حصہ لے اور اس کی پوزیشن نہ آئے، اب وہ فرسٹ نہیں آیا تو بہت سے بچے غمگین ہو جاتے ہیں، گھر والے بھی ڈپریشن میں، ارے بچہ فرسٹ نہیں آیا، یہ ہوا۔ بچوں کو یہ تعلیم دے کہ بیٹا وہ جو فرسٹ پوزیشن تھی وہ آپ کے نصیب میں نہیں تھی، اس لیے آپ کو نہیں ملی، اگر آپ کے نصیب میں وہ چیز ہوتی تو ملتی۔ یہ باتیں بچوں کو بچپن سے ذہن نشین کرائیں، یہ باتیں بڑے بڑے جھیلتے ہیں، کچھ چیز ہوتی ہے، روزی ہے، نہیں ملی، کچھ ڈیل کر رہے تھے کامیاب نہیں ہوئے، آپ پریشان، حیران پریشان، تقدیر پر سے ایمان غائب، میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، میرے ساتھ ہی اللہ نے کیوں کیا، میں ہی ملا تھا اللہ رب العالمین کو، تو بڑے بڑوں کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے بچوں کو بچپن سے سمجھائیں کہ نصیب میں جو چیز ہے لکھی وہ ملے گی، اور نصیب میں جو چیز نہیں ہے وہ نہیں ملے گی، کچھ بھی کر لیں آپ، کتنی کوششیں کر لیں، یہ بچپن سے ہم کوشش کریں۔ آخر میں بس پھر اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے کہ والدین یہ بات سمجھیں، ہوش کے ناخن لیں کہ اولاد کی تربیت بہت بڑی ذمہ داری ہے، اولاد کی تربیت بہت اہم ذمہ داری ہے، اور اس تربیت کے تعلق سے ہمیں کل قیامت کے روز پوچھا جائے گا۔ ہم اگر اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے تو اس کا اچھا نتیجہ نکلے گا، اگر ہم لاپرواہی کے شکار ہوں گے تو اس کا برا نتیجہ نکلے گا، اور آج وہ نتائج مختلف شکلوں میں ہمارے سامنے ہیں۔ آج کے جو دور کے فتنے ہیں ان فتنوں پر آپ نظر ڈالیے کہ کہیں نہ کہیں اچھی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے بے شمار فتنے آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پر ایمان پر زندہ رکھ۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنے والا بنا، ایمان پر تربیت کرنے والا بنا، توحید کی تعلیم دینے والا بنا، شرک سے بچانے والا بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔